میاں نواز شریف 2018 کے الیکشن کے بعد خاموش ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ 11 ستمبر 2018 کو بیگم کلثوم نواز کا انتقال ہو گیا۔ میاں صاحب 3 دن کے لیے پیرول پر رہا ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان تعزیت کے لیے جاتی عمرہ گئے۔ ملاقات کے دوران مولانا نے میاں صاحب کو مشورہ دیا، آپ جیل میں ہیں لیکن آپ کی پارٹی باہر ہے، آپ اپنے لوگوں کو متحرک کریں اور عمران خان کی حکومت کے خلاف کوئی تگڑی تحریک شروع کریں، ورنہ عمران خان آپ کو سیاسی قبر میں دھکیل دے گا۔ مولانا نے اپنے دلائل کے آخر میں کشمیریوں سے متعلق یہ لطیفہ بھی سنا دیا۔ مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے کشمیریوں کی فوج بنائی تھی، اس نے اپنے سپاہیوں کو رائفلیں بھی دیں اور ٹریننگ بھی، لیکن جب لڑائی کا وقت آیا تو مہاراجہ نے دیکھا کہ سپاہی اپنی رائفلیں دھوپ میں رکھ کر خود سائڈ پر بیٹھے ہیں۔ مہاراجہ نے سپاہیوں سے پوچھا، تم رائفلیں کیوں نہیں چلا رہے؟ ان کا جواب تھا، تپسی تو ٹھس کر سی، گرم ہوگی تو خود ہی چل جائے گی۔ مولانا کے میاں صاحب سے کہنا تھا کہ آپ بھی رائفل دھوپ میں رکھ کر بیٹھ گئے ہیں جبکہ یہ لڑنے کا وقت ہے، خود بھی باہر نکلیں اور اپنے کارکنوں کو بھی نکالیں، یہ وقت خاموش بیٹھنے کا نہیں۔ میاں صاحب کا جواب تھا، مولانا صبر کریں، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے جب آندھی چلے تو انسان کو خاموش ہو کر بیٹھ جانا چاہیے اور اپنے وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ آپ بھی خاموش ہو کر بیٹھ جائیں، ہمارا وقت انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ مولانا نے میاں صاحب سے اتفاق نہیں کیا، لیکن بہرحال یہ میٹنگ ختم ہو گئی۔ میاں نواز شریف بعد ازاں لندن میں جلا وطن ہو گئے، جبکہ مولانا نے اکتوبر 2019 میں اسلام آباد کی طرف مارچ کیا۔ مولانا شور کرتے رہے اور میاں نواز شریف خاموشی سے بیٹھے رہے۔ یہ لندن میں اپنے گھر میں روزانہ یوتھیوں سے گالیاں بھی کھاتے تھے۔ شریف فیملی کے فلیٹس کے سامنے پی ٹی آئی کے ورکرز روزانہ نعرے لگاتے تھے، گالیاں دیتے تھے اور بدتمیزی کرتے تھے۔ یہ لوگ جہاں بھی جاتے تھے یوتھیے ان کا گھیراؤ کر لیتے تھے۔ وہ وقت خوفناک تھا، مگر میاں نواز شریف نے اسے خاموشی اور صبر کے ساتھ برداشت کیا، اور پھر وقت پلٹ گیا۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے پیچھے سے ہٹ گئی، جس کے بعد پی ڈی ایم بنی، عدم اعتماد ہوئی اور میاں شہباز شریف جیل اور عدالتوں سے نکل کر وزیر اعظم بن گئے، اور یہ آج دوسری مرتبہ وزیر اعظم ہیں، جبکہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اس سارے قضیے کے دوران ایک چیز سیکھی، خاموش بیٹھیں اور اپنے وقت کا انتظار کریں۔ پی ڈی ایم مولانا نے بنائی تھی، آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کو بھی انہوں نے عمران خان کے خلاف اکٹھا کیا تھا، اور اقتدار کے نئے کھیل کے کوچ بھی یہی تھے، مگر پھر زرداری صاحب اور میاں صاحب ڈائریکٹ ہو گئے، انہوں نے ڈیل کر لی اور مولانا کو ان کے جسے کے مطابق حصہ نہ ملا۔ مولانا کو توقع تھی اسٹیبلشمنٹ کے پی ان کے حوالے کر دے گی، نگران دور میں انہیں کے پی ملا بھی۔ مولانا کے سمدھی حاجی غلام علی گورنر بنا دیے گئے اور نگران حکومت کی اہم ترین وزارتیں جے یو آئی کو دے دی گئیں، لیکن مولانا اس فیور کو الیکشن میں تبدیل نہ کر سکے۔ مولانا صدر بھی بننا چاہتے تھے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت باتوں باتوں میں انہیں صدارت کا اشارہ بھی دیتی رہتی تھیں۔ مولانا یہ بھی چاہتے تھے کہ دونوں بڑی پارٹیاں جے یو آئی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں تاکہ ان کے ارکان بھی اسمبلیوں میں پہنچ سکیں، اور مولانا آخر میں الیکشن بھی ملتوی کرانا چاہتے تھے، مگر دونوں بڑی جماعتیں مولانا کی ان خواہشات کے ساتھ کھیلتی رہیں، لیکن ان کی یہ خواہشات پوری نہیں کیں۔ دونوں جماعتوں نے الیکشن سے قبل مولانا سے رابطے منقطع کر دیے اور یہ عملاً اکیلے ہو گئے۔ الیکشن کے نتائج نکلے تو قومی اسمبلی میں مولانا کے ہاتھ میں صرف 7 سیٹیں آئیں، کے پی اسمبلی میں انہیں صرف 9 سیٹیں ملیں، تاہم بلوچستان اسمبلی میں ان کی 14 سیٹیں تھیں۔ دوسری طرف کے پی میں پی ٹی آئی نے 2/3 اکثریت لے لی اور عمران خان نے ان کے حریف علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ الیکشن کے بعد آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف نے بھی مولانا کو اگنور کر دیا، چنانچہ مولانا سیاسی لحاظ سے شدید زخمی ہو گئے اور ان کے پاس میاں نواز شریف کی طرح خاموش بیٹھنے اور وقت کے انتظار کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، لہٰذا مولانا نے بھی اپنی رائفل دھوپ میں رکھ دی۔ یہ بھی برداشت اور صبر کرنے لگے اور پھر اس کا نتیجہ نکل آیا۔ مولانا کا گھر ایک بار پھر آباد ہو گیا اور پی ٹی آئی کی قیادت بھی ان کے گھر کے طواف کرنے لگی، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی۔ یوں مولانا پورے سسٹم کے لیے ناگزیر ہو گئے۔ مولانا نے اس وقت کو مکمل استعمال کیا۔ یہ زرداری صاحب کو بھی کھینچ کر اپنے دروازے پر لے کر آئے، وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی، جبکہ پی ٹی آئی نے مولانا کے گھر کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ بلاول بھٹو نے مولانا سے 18 ملاقاتیں کیں۔ وہ میاں نواز شریف جو مولانا کا فون نہیں سنتے تھے، وہ انہیں اپنے گھر کھانے کی دعوت دینے پر مجبور ہو گئے۔ ستمبر میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب وزیر اعظم نے مولانا کے گھر آنے کی خواہش ظاہر کی اور مولانا نے انکار کر دیا۔ لہٰذا آپ مولانا کا کمال دیکھیے
یہ صرف 12 سیٹوں، 5 سینیٹرز اور 7 MNAs کے ساتھ پورے سسٹم کو کھینچ کر اپنی دہلیز پر لے آئے۔ یہ ترامیم کو بھی 20 اکتوبر تک کھینچ لائے اور سب سے باقاعدہ ناک سے لکیریں نکلوائیں اور آخر میں سب کو اپنی تعریف پر بھی مجبور کر دیا۔ آج اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی ممنون ہے، عمران خان بھی جیل میں ان کی تعریف کر رہے ہیں، PTI کی قیادت بھی مولانا زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر ان کی تعریف کی۔ میاں نواز شریف نے بھی بار بار مولانا کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم اور صدر بھی ان کے ممنون ہیں اور ان سب کے ساتھ ملک بھر کے علماء کرام بھی مولانا کا ماتھا چوم رہے ہیں۔ یہ انہیں پاکستان میں اسلام کا محسن قرار دے رہے ہیں۔ لہٰذا پھر کامیاب کون ہوا، مولانا یا پھر باقی تمام سیاسی لیڈرز؟ میں دل سے سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان پاکستانی سیاست کی ایک بہت بڑی کیس اسٹڈی ہے۔ ان کا باقاعدہ مطالعہ بھی ہونا چاہیے اور ان پر PhD بھی۔ اب مولانا کا کمال دیکھیں، ریاست نے ان کے آدھے ارکان قابو کر لیے تھے۔ بلاول بھٹو اور اعظم نذیر تارڑ انہیں بار بار بتا رہے تھے حکومت نے ہر صورت ترامیم کرنی ہے، ریاست کے پاس آپ اور PTI کے لوگ موجود ہیں، آپ کے ارکان آپ سے الگ ہو کر بھی ووٹ دے دیں گے اور اس سے آپ کی پارٹی ٹوٹ جائے گی۔ لیکن مولانا اس کے باوجود پیچھے نہیں ہٹے اور حکومت کو ان کی پارٹی توڑنے کی جرت بھی نہیں ہوئی۔ PTI اور عمران خان 10 سال مولانا کو کیا کیا کہتے رہے۔ آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف بھی انہیں میدان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی انہیں فراموش کر دیا تھا، لیکن مولانا ان سب کو واپس بھی لے کر آئے اور انہیں اپنی تعریف پر بھی مجبور کر دیا، جبکہ ان کے مقابلے میں عمران خان ملک کے مقبول ترین لیڈر، KP میں 2/3 کی حکومت کے مالک، قومی اسمبلی میں 80 MNA اور سینٹ میں 17 سینیٹرز رکھنے کے باوجود کہاں ہیں؟ یہ ان کی بیگم، 2 بہنیں اور بھانجا جیل میں ہیں اور پارٹی کے اندر 4 گروپ بن چکے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کی قیادت میں فارورڈ بلاک بھی تیار ہے۔ پرویز الہی پارٹی چھوڑ کر لاہور میں بیٹھ گئے ہیں۔ سوشل میڈیا ٹیم ٹوٹ چکی ہے اور تمام فنانسرز اور سہولت کار بھی فرار ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف میاں نواز شریف بھی وفاق اور پنجاب میں اپنی حکومت کے باوجود زخمی اور اداس بیٹھے ہیں۔ ان کے متھے فارم 47 لگ گیا ہے۔ تاہم مولانا کے بعد میاں شہباز شریف بھی کامیاب سیاستدان ثابت ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا ان کے ہاتھ میں وزیر اعظم کی لکیر نہیں، لیکن یہ لکیر کی کمی کے باوجود دوسری بار وزیر اعظم بنے۔ ان کے پاس کل اصل 17 MNA ہیں، مگر یہ اس کے باوجود وزیر اعظم ہیں۔ یہ ملک اور شریف فیملی کے پہلے ایسے وزیر اعظم بھی ثابت ہوں گے جو 5 سال پورے کرے گا۔ لہٰذا پھر کامیاب کون ہوا، مولانا اور شہباز شریف یا پھر قیدی نمبر 804؟ عمران خان کے پاس بھی اب 2 آپشن تھے۔ یہ نواز شریف اور مولانا کی طرح اپنی رائفل دھوپ میں رکھ کر خاموش بیٹھ جاتے اور اپنے وقت کا انتظار کرتے۔ آپ یقین کریں ان کا وقت بہت جلد آ جانا تھا۔ اور دوسرا، یہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح شور کر کے اپنی سزا اور مسائل میں اضافہ کر لیتے۔ عمران خان بدقسمتی سے دوسرے راستے پر نکل گئے ہیں اور یہ آج اکیلے ہو چکے ہیں۔ سیاست اسپورٹس کی طرح ہوتی ہے، ان دونوں کا مقصد جیتنا ہوتا ہے۔ آپ نے اگر اقتدار میں نہیں آنا تو پھر سیاست کی کیا ضرورت ہے؟ آپ خدمت خلق کریں اور ثواب اور عزت کمائیں۔ آپ نے اگر 80 MNA اور سب سے زیادہ ووٹ لے کر بھی جیل میں ہی بیٹھنا ہے اور اپنی خواتین کو بھی بٹھانا ہے تو پھر سیاست پر لعنت بھیجیں۔ اس کا پھر آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ لہٰذا عمران خان کو اب سیاست مولانا سے سیکھنی چاہیے، بلکہ نہیں رکیے تو آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کو بھی اب مولانا کو اپنا استاد مان لینا چاہیے، کیونکہ ملک میں اب سیاستدان صرف ایک ہے اور اس کا نام ہے مولانا فضل الرحمان۔ یہ حقیقتاً سب پر بھاری ہیں اور سب کو اب ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے۔